السلام علیکم، خیر مقدم ہے آپ کا اردو اسکالرس کے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی ایگزام کی تیاری بھی بہت اچھی چل رہی ہوگی۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، جو ہمارے چینل سے جڑے ہوئے ہیں جو لوگ، وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل پر ہم UGC نیٹ اردو کا نصاب کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سلسلے میں ہماری یونٹ نمبر 1 اور یونٹ نمبر 2 مکمل ہو چکی ہیں۔ آپ میں سے جن لوگوں نے یونٹ نمبر 1 اور 2 کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں، وہ ہمارے چینل کے ویڈیو سیکشن میں جا کر وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یونٹ نمبر 3 کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ یونٹ نمبر 3 اردو غزل پہ مشتمل ہے۔ یونٹ نمبر 3 آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اس میں غزل کا فن اور ارتقاء، اردو کے اہم غزل گو شاعر ولی دکنی، میر تقی میر، مرزا غالب، مومن خاں مومن، شاد عظیم آبادی، حسرت موہانی، فانی بدایونی، جگر مراد آبادی، اصغر گونڈوی، یگانہ چنگیزی، فراق گورکھپوری، مجروح سلطان پوری، کلیم عاجز اور عرفان صدیقی پہ ویڈیوز اپلوڈ کی جا چکی ہیں۔ آپ میں سے جن احباب نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں، وہ فوراً چینل پہ جائیں اور وہ ویڈیوز دیکھیں۔ ان سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور امتحان میں مدد ملے گی۔ ایک شاعر رہ گئے ہیں، شہریار، آج ان پہ بات کی جائے گی۔ بہت اہم شاعر ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے۔ اس کے بعد ہماری غزل کی یونٹ مکمل ہو جائے گی اور پھر ہم یونٹ نمبر 4 کا آغاز کریں گے۔ یونٹ نمبر 4 اردو نظم پہ مشتمل ہے۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں اردو نظم کا آغاز کیا جائے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بلا کسی تاخیر کے۔ شہریار کنور اخلاق محمد خان ان کا اصل نام تھا۔ شہریار ان کا تخلص تھا اور ایک مائع ناز جدید اردو شاعر اور فلمی گیت نگار کے طور پہ یہ جانے جاتے ہیں۔ ان کو گیان پیٹھ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، جو بہت ہی بڑا ایوارڈ مانا جاتا ہے، اور امراؤ جان اور غبن جیسی فلموں کے لیے انہوں نے گیت لکھے ہیں۔ بہت مشہور شاعر بھی ہیں اور فلم انڈسٹری میں بھی ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ 1936 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 2012 میں ان کا انتقال ہوا۔ اصل نام ان کا کنور اخلاق محمد خان تھا۔ ان کی حالات زندگی دیکھ لیتے ہیں۔ شہریار کا اصل نام کنور اخلاق محمد خان اور شہریار تخلص تھا۔ 1936 میں اموالہ، ضلع بریلی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم ہردوئی سے حاصل کی۔ بریلی میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم ہردوئی سے حاصل کی۔ 1948 میں علی گڑھ آئے اور 1961 میں MA کیا۔ 1966 میں شعبہ اردو علی گڑھ یونیورسٹی میں لیکچرر مقرر ہو گئے۔ 1966 میں ہی صدر اردو کی حیثیت سے 1996 میں صدر اردو کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے، یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں یہ ایز اے لیکچرر کام کرتے رہے اردو کے لیکچرر کی حیثیت سے 1966 سے، اور 1996 میں صدر اردو کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ ان کے والد کا نام کنور ابو محمد خان تھا اور والدہ کا نام بسم اللہ بیگم تھا۔ والد اور والدہ کا نام ضرور اچھے سے یاد کریے گا، کیونکہ اس پہ بہت سوال پوچھے جاتے ہیں۔ کس شاعر کے والد کا کیا نام تھا؟ یہ سوال بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں، تو والد اور والدہ کے نام کو اچھے سے ذہن نشین کر لیے گا۔ ایسے زیادہ تر نام ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں، جیسے ان کا نام اصل نام تھا کنور اخلاق محمد خان اور والد کا نام کنور ابو محمد خان۔ بہت زیادہ فرق نہیں ہے، ملتا جلتا ہی نام ہے، آسانی سے یاد ہو جائے گا۔
ان کی شادی جوش کی قریبی عزیز محمد صاحب کی بیٹی نجمہ سے 1968 میں ہوئی تھی، جو علی گڑھ کے وومینس کالج کے شعبہ انگریزی میں لیکچرر تھیں۔ یعنی ان کی بیوی بھی لیکچرر تھیں، انگریزی کی لیکچرر تھیں وہ علی گڑھ کے کالج میں۔ ان کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ شہریار ہاکی، بیڈمنٹن اور رمی کھیلنا پسند کرتے تھے۔ خلیل الرحمن اعظمی سے قربت کے بعد ان کے شاعری کا آغاز ہوا۔ یعنی خلیل الرحمن اعظمی بہت بڑے نقاد ہیں اردو ادب کے، ان سے ان کے گہرے مراسم تھے، ان کے ساتھ انہوں نے کئی سال گزارے ہیں، اور ان سے ملاقات کے بعد ہی شعر و شاعری کی طرف ان کا رجحان ہوا۔ شاعر بھی تھے وہ، شعر و شاعری کی طرف ان کا رجحان ہوا اور ان کی شاعری کا آغاز ہوا۔ ان کے والد پولیس انسپکٹر تھے۔ خلیل الرحمن اعظمی کی صحبت کا ان کی شخصیت پہ بہت گہرا اثر دیکھا جا سکتا ہے۔ شہریار انجمن ترقی اردو ہند علی گڑھ میں اسسٹنٹ بھی رہے اور انجمن کے رسائل، اردو ادب اور ہماری زبان کی ادارت بھی کی۔ مغنیٰ تبسم کے ساتھ شعر و حکمت کی ادارت بھی کی۔ شہریار نے 1966 میں پروفیسر آل احمد سرور کی نگرانی میں 19ویں صدی میں اردو تنقید کے رجحانات نامی موضوع میں پی ایچ ڈی میں رجسٹریشن کروایا۔ ان کا پی ایچ ڈی کا موضوع کیا تھا؟ 19ویں صدی میں اردو تنقید کے رجحانات۔ یہ جو پی ایچ ڈی کے موضوع دیے ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا، ان پہ بھی سوال بن چکے ہیں اور آگے بھی ہو سکتا ہے بنے۔ تو کس شاعر نے یا کس ادیب نے کس موضوع میں پی ایچ ڈی کری ہے، اس موضوع کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ شہریار کی پہلی غزل مشرق کراچی میں 1955 میں شائع ہوئی۔ شہریار نے 1958 میں باقاعدگی کے ساتھ شاعری شروع کر دی۔ شہریار نے 1958 میں باقاعدگی کے ساتھ شاعری شروع کر دی۔ ان کے شعری مجموعوں کا ترجمہ انگریزی، جرمنی، فرینچ، اطالوی کے علاوہ اڑیا سمیت ہندوستان کی مختلف زبانوں میں ہو چکا ہے۔ یعنی ان کے جو شعری مجموعے انہوں نے شائع کیے تھے، ان کا ترجمہ انگریزی میں، جرمنی میں، فرینچ میں، اٹالین میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اڑیا سمیت ہندوستان کی بہت سی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ ان کی شہرت میں مظفر علی کی گمن اور امراؤ جان جیسی فلموں کا بھی اہم رول ہے۔ مظفر علی کی جو فلمیں تھیں گمن اور امراؤ جان، اس میں انہوں نے گیت لکھے تھے، اس کی وجہ سے بھی یہ بہت مشہور ہوئے ہیں۔ ان فلموں کے بہت سے گیت شہریار کے لکھے ہوئے ہیں۔ فلم انجمن کے گانے بھی انہوں نے لکھے تھے۔ سنگ میل پبلیکیشن پاکستان سے ان کا کلیات شائع ہوا تھا۔ ان کا کلیات پہلی بار سنگ میل پبلیکیشن پاکستان سے شائع ہوا تھا، جس میں ان کے 6 مجموعے شامل تھے۔ کلیات کا مطلب ہوتا ہے کل کلام، یعنی جتنا بھی کلام انہی نے لکھا تھا، یعنی اس میں 6 مجموعے شامل کیے گئے تھے۔ مجموعہ یعنی ایک مجموعہ، اس مجموعے میں کچھ غزلیں ہو سکتی ہیں، کچھ نظمیں ہو سکتی ہیں، یا کچھ بھی جو شاعر نے لکھا ہو، چاہے رباعیات لکھی ہوں، چاہے اور بھی کسی صنف میں طبع آزمائی کی ہو، وہ شامل ہو سکتا ہے ایک مجموعے میں۔ لیکن کلیات میں کیا ہوتا ہے؟ کلیات میں کئی مجموعے شامل کیے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کلیات میں کئی مجموعے شامل کیے جا سکتے ہیں، لیکن مجموعے میں کئی اصناف شامل کی جا سکتی ہیں۔ وہ غزل بھی شامل کی جا سکتی ہے، نظم بھی، اور ہو سکتا ہے وہ مجموعہ صرف ایک صنف پہ مشتمل ہو۔ لیکن کلیات میں ایک سے زیادہ مجموعے شامل کیے جا سکتے ہیں۔
ان کا پہلا مجموعہ پاکستان سے شائع ہوا، اور یہی کلیات پاکستان سے شائع ہوا، اور یہی کلیات سورج کو نکلتا دیکھے کے نام سے ہندوستان سے شائع ہوا. یعنی جو کلیات پاکستان سے شائع ہوا تھا، وہی کلیات ہندوستان میں کس نام سے شائع ہوا؟ سورج کو نکلتا دیکھے کے نام سے. اس میں ان کے 6 مجموعے شامل تھے. شہریار، گیان پیٹھ اور ساہتیہ اکیڈمی سمیت کئی انعامات سے ان کو نوازا گیا تھا. ان کا انتقال 2012 میں علی گڑھ میں ہوا تھا. یہ تھے کنور اخلاق محمد خان شہریار. 1936 میں بریلی میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم ہردوئی میں حاصل کی. 1948 میں علی گڑھ آئے. 1961 میں ایم اے کیا. 1966 میں علی گڑھ یونیورسٹی میں لیکچرر مقرر ہوئے. 1996 میں صدر اردو کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے، اور ان کے والد کا نام کنور ابو محمد خان تھا اور والدہ کا نام بسم اللہ بیگم تھا. ان کی شادی جوش کے قریبی عزیز محمد صاحب کی بیٹی نجمہ سے ہوئی تھی 1968 میں، اور جو ان کی جو بیوی تھیں وہ بھی ایک لیکچرر تھیں، انگریزی کی لیکچرر تھیں علی گڑھ کے کالج میں. ان کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے. شہریار ہاکی، بیڈمنٹن اور رمی کھیلنا پسند کرتے تھے. خلیل الرحمن اعظمی سے ان کے گہرے مراسم تھے. انہی کے زیر اثر انہوں نے شاعری کا آغاز کیا. ان کے والد ایک پولیس انسپکٹر تھے. انجمن ترقی اردو ہند علی گڑھ میں اسسٹنٹ بھی رہے، اور انجمن کے رسائل، اردو ادب اور ہماری زبان کی ادارت بھی کی، اور مغنیٰ تبسم کے ساتھ بھی ایک رسائل کی ادارت کی جس کا نام تھا شعر و حکمت. شہریار نے 1966 میں پروفیسر آل احمد سرور کی نگرانی میں 19ویں صدی میں اردو تنقید کے رجحانات نامی موضوع پر پی ایچ ڈی میں رجسٹریشن کروایا. پہلی غزل مشرق کراچی میں 1955 میں شائع ہوئی. 1958 میں باقاعدگی کے ساتھ شاعری شروع کی. ان کے شعری مجموعے انگریزی، جرمنی، فرینچ، اطالوی سمیت اڑیا اور ہندوستان کی مختلف زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں. اور اس کے علاوہ گمن اور امراؤ جان جیسی فلموں میں انہوں نے گیت لکھے. فلم انجمن میں بھی انہوں نے گانے لکھے. سنگ میل پبلیکیشن پاکستان سے ان کا کلیات شائع ہوا، اور وہی کلیات ہندوستان میں سورج کو نکلتا دیکھے کے نام سے شائع ہوا. اس کلیات میں 6 مجموعے ان کے شامل تھے. ان کو گیان پیٹھ اور ساہتیہ اکیڈمی سمیت کئی انعامات سے نوازا گیا. 2012 میں علی گڑھ میں ان کا انتقال ہوا. ان کے شعری کارنامے ہیں اسم اعظم کا پہلا شعری مجموعہ ہے، 1965 میں شائع ہوا. ساتواں در 1969 میں شائع ہوا. ساتواں در پہ بھی ان کو انعامات ملے ہیں. ہجر کا موسم 1978 میں شائع ہوا. خواب کا در بند ہے 1985 میں. نیند کی کرچیں 1998 میں. حاصل سیر جہاں 2001 میں یہ ان کا کلیات ہے. حاصل سیر جہاں شام ہونے والی ہے 2004 میں شائع ہوا. اس کے علاوہ قافلے یادوں کے 1987 میں یہ ان کا پہلا انتخاب ہے. دھوپ کی دیواریں 1998 میں شائع ہوا. میرے حصے کی زمیں 1998 میں یہ ان کا ہندی کلیات ہے. دھند کی روشنی 2003 میں ان کی منتخب نظمیں ہیں. کلیات شہریار 2007 میں پاکستان سے شائع ہوا. کیا تصانیف ہیں ان کی؟ اسم اعظم، ساتواں در، ہجر کا موسم، خواب کا در بند ہے، نیند کی کرچیں، حاصل سیر جہاں، شام ہونے والی ہے.
قافلے یادوں کے، دھوپ کی دیواریں، میرے حصے کی زمین، دھند کی روشنی کو لے آتے شہریار، یہ تھی ان کی تصانیف۔ اس کے علاوہ ان کو کیا کیا انعامات و اعزازات دیے گئے؟ ان کو اتر پردیش اردو اکیڈمی ایوارڈ 1971 میں 7واں در کے لیے دیا گیا، ان کا دوسرا شعری مجموعہ تھا۔ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ 1987 میں دیا گیا۔ ساہتیہ منچ ایوارڈ 1996 میں دیا گیا۔ نیند کی کرچے پر بنگال اردو اکیڈمی ایوارڈ، پرویز شاہد ایوارڈ 1997 میں دیا گیا۔ فراق سمان دیا گیا 1998 میں۔ دہلی اردو اکیڈمی ایوارڈ 1998 میں دیا گیا۔ ادبی سنگم ایوارڈ نیو یارک سے جو ملتا ہے 2000 میں دیا گیا۔ اس کے علاوہ یو پی فلم کرٹک ایوارڈ 2001 میں دیا گیا۔ گیان پیٹھ ایوارڈ 2008 میں دیا گیا۔ اڑیسہ کی سنبل پور یونیورسٹی کا اعلیٰ ترین ایوارڈ گنگادھر راشٹریہ کویتا ایوارڈ 2009 میں دیا گیا۔ اور حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی سے ڈی لٹ کی اعزازی ڈگری 2010 میں ان کو عطا کی گئی۔ تو یہ تھے شہریار صاحب، بہت اہم شخصیت ہیں، بہت سارے ان کے شعری مجموعے شائع ہوئے ہیں اور بہت سارے انعامات سے ان کو نوازا گیا ہے۔ بہت سارے گیت بھی لکھے ہیں انہوں نے، جس کی وجہ سے ان کی شہرت ہے، اور اردو شاعری میں بھی ایک اہم نام تھے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج ہمارے غزل کی یونٹ نمبر 3 کا اختتام ہوتا ہے۔ کل سے انشاءاللہ ہم یونٹ نمبر 4 کا آغاز کریں گے۔ یونٹ نمبر 4 اردو نظم پہ مشتمل ہے۔ کل سے ہم اردو نظم پہ بات کریں گے اور نظم کو شعراء پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے آپ نے ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ اگر پسند آئی ہو ویڈیو تو لائک کر دیے گا، ورنہ کوئی بات نہیں، اور چینل کو مگر ضرور سبسکرائب کر لیے گا تاکہ ہماری اگلے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں اور آپ بر وقت ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔